آپ سب کو ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں شیخ سعدی کی کچھ حکایات کے بارے میں۔ لیکن بات کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ شیخ سعدی جن کا اصلی نام مشرف الدین تھا جبکہ سعدی ان کا تخلص تھا، آپ 606 ہجری میں شیراز میں پیدا ہوئے۔ یہ وقت کافی زیادہ سخت تھا اور مصیبت والا تھا، کیونکہ اس ٹائم پہ جو تاتاری تھے وہ صحرائے گوبی سے نکل کے ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے تھے۔ شیخ سعدی نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن مالوف ہی میں حاصل کی۔ آپ کم عمر ہی تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والد کے انتقال کے بعد آپ نے شیراز کے علماء سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے بغداد جا کے ابوالفرج عبدالرحمن جوزی سے تعلیم حاصل کی، جو کہ اس ٹائم پہ ایک بہت بڑے عالم تھے۔ شیخ سعدی کو سیاحت کا بڑا شوق تھا۔ آپ نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد سیر و سیاحت کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ نے مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، شام، فلسطین، ایشیائی کوچک اور شمالی افریقہ کے علاقے دیکھے۔ یاد رہے کہ اس ٹائم پہ سفر کرنا اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ اس ٹائم پہ جہاز، ریلوے گاڑیاں ان سب کی سہولت موجود نہیں تھی۔ زیادہ تر اگر تو آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ اونٹ یا گھوڑے کی سواری کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ پیدل ہی چلتے تھے، تو اس وجہ سے اس ٹائم پہ سفر کرنا کافی زیادہ مشکل ہوتا تھا۔ شیخ سعدی نے سیاحت کے دوران ہی 14 حج کیے اور کئی جنگوں میں بھی شرکت کی۔ ایک طویل عرصہ سیاحت میں گزارنے کے بعد 665 ہجری میں آپ واپس شیراز آ گئے اور باقی عمر آپ نے ایک خانقاہ میں بسر کی۔ آپ نے اسی خانقاہ میں 651 میں ہجری میں وفات پائی اور وہیں پہ آپ کی تدفین ہوئی۔ شیخ سعدی نے بہت سی کتابیں لکھیں اور نظم و نثر میں سعدی کی تصانیف بکثرت ہیں، جن میں گلستان اور بستان کو آفاقی شہرت حاصل ہے۔ دونوں کتب فارسی نثر کا شاہکار سمجھی جاتی ہیں۔ شیخ سعدی نے مختلف ملکوں کی سیاحت کے بعد جو تجربات، مشاہدات حاصل کیے، ان کو مختصر حکایات کی شکل میں لکھ دیا۔ آپ نے بڑے مضامین کو اس خوبصورتی کے ساتھ کم سے کم الفاظ میں بیان کیا ہے کہ گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہو۔ اس خوبی کا مقابلہ کسی زبان کا کوئی ادیب نہیں کر سکا۔ ایک طویل عرصہ گزرنے کے باوجود ان حکایات کی اہمیت کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی چلی گئی۔ گلستان کے جواب میں بہت سی کتابیں لکھی گئی، مگر کوئی کتاب اس کی برابری نہ کر سکی۔ اصل میں شیخ سعدی کی جو لکھنے کی سب سے نمایاں خصوصیت تھی وہ ان کی سادگی اور سلاست ہے۔ انہوں نے جو اسلوب اپنایا وہ ان کا اپنا ایک خاصہ تھا، اور گلستان اگرچہ نثر کی کتاب ہے لیکن جا بجا موضوع اشعار بھی ہیں جو کتاب کا حسن دوبالا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آیات قرآنی اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بکثرت استعمال کیا گیا ہے، اور آپ نے بہت ہی عمدہ پیمانے میں زندگی کی حقیقتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ کا لکھا ہوا ایک ایک لفظ امر ہو گیا ہے، اور انسان رہتی دنیا تک اس سے فیض حاصل کرتا رہے گا۔ آئیں ہم بھی شیخ سعدی کی کچھ بہترین حکایات کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں انہوں نے ہمیں کیا سبق دیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ عقلمند انسان وہی ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھتا ہے، جبکہ بیوقوف وہ ہے جو کہ خود ان غلطیوں سے سبق سیکھنے کی بجائے خود غلطیاں کر کے سبق سیکھتا ہے۔ تو دیکھیں ہم ان سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بزرگوں کے گروہ کے ساتھ وہ ایک کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے ایک چھوٹی کشتی آئی تھی جو کہ ڈوب گئی، اور اس میں سوار دو بھائی ایک بھنور میں پھنس گئے۔ ان کے ساتھی بزرگوں نے ملا سے کہا کہ اگر وہ ان دونوں بھائیوں کو بچا دے گا تو وہ ہر ایک بھائی کے عوض انہیں 50 دینار دے گا۔ ملا پانی میں کود پڑا اور ایک بھائی کو بھنور سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن دوسرا ہلاک ہو گیا۔ شیخ سعدی نے اسے کہا کہ اس کی زندگی باقی نہ رہی تھی، اس لیے تو نے اسے پکڑنے میں سستی کی اور دوسرے کے پکڑنے میں بڑی پھرتی دکھائی۔ ملا ہنس پڑا اور کہا کہ جو کچھ آپ نے کہا درست ہے، لیکن ایک دوسرا سبب بھی ہے۔
शेख सादी ने पूछा, वो क्या? तो मल्लाह बताने लगा कि इसको बचाने की ख्वाहिश मेरे दिल में ज़्यादा थी, क्योंकि एक दफ़ा मैं जंगल में सख्त थक गया था। इसने मुझे अपने ऊँट पे बिठा लिया था, जबकि इसके दूसरे भाई से मैंने लड़कपन में एक कोड़ा खाया था। शेख सादी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने सच फरमाया कि जो शख्स नेक काम करता है वो उसकी अपनी ज़ात के लिए फ़ायदा मंद है, और जो शख्स बुरा काम करता है इसकी बुराई भी इसी पे है। इससे हमें ये सबक मिलता है कि अगर आप कभी अच्छा काम करते हैं, कोई भी नेकी करते हैं, तो वो कभी भी ज़ाया नहीं जाती, वो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपको काम आती है। और अगर आप किसी के साथ बुराई करते हैं, किसी की दिल आज़ारी करते हैं, तो उसका भी आपको इसी दुनिया में अपने उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। इसलिए हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों को हमारी ज़ात से ज़्यादा राहत मिलनी चाहिए, ना कि उनकी परेशानी का सबब मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आज ये पहली वीडियो थी हकायात सादी पे। इंशाल्लाह हम आपके लिए मज़ीद उनकी हकायात लाएंगे, जिससे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट में लाजमी ख़यालात का इजहार कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ और सबके साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली दफ़ा, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।